حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں نہریں بھی دے گا۔ وہ دنیا جہان کی ساری دولتیں تم کو دے گا، شرط یہ تم توبہ کیا کرو، تم استغفار کیا کرو۔ اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو میرے بھائی لازم پکڑو۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں میں دن رات میں 70 مرتبہ اللہ سے، اور بعض روایات میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ کا وظیفہ بن جائے، آپ کی زندگی کا شعار بن جائے، آپ کی زندگی کا نعرہ بن جائے، سلوگن بن جائے کہ بھئی ہم گنہگار ہیں، ہمیں ہر وقت استغفار کی ضرورت۔ کوئی تمہارا بھائی ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی سسر ہے، یہ جتنے رشتہ دار ہیں تمہارے، یہ رشتے تم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، ان کی خوشی میں شامل ہوا کرو، ان کے غم میں شامل ہوا کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم میٹھے الفاظ بول دیا کرو تاکہ ان کے دل کو خوشی مل جائے، ان کے دل کو تسلی مل جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا ویوہار کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بیان کر رہے ہو، جیسا تم بتا رہے ہو، اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ، تو تم ان کے منہ میں جہنم کی آگ کی راکھ بھر رہے ہو۔ یعنی تم تو اچھا کام کر رہے ہو لیکن وہ بدتمیزی کر کے، وہ غلط کام کر کے، وہ تمہارے ساتھ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، تم جب تک اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے رہو گے، اس کا سپورٹ کرتے رہو گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے، اللہ کا ایک فرشتہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ مولانا حالی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا ماوا غلاموں کا ملجا، وہ نبی یتیموں کے لیے مسیحا بن کر کے آئے، وہ نبی کمزوروں کے لیے مسیحا بن کر کے آئے، وہ نبی تو خود بھی یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کی عمر میں ماں کو آپ نے کھویا تھا۔ آپ سے بڑھ کر کے یتیم کا درد کون سمجھ سکتا تھا؟ آپ نے دنیا والوں کو میسج دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، او یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والوں، تم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہو۔ اس نبی نے دنیا والوں کو پیغام دیا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ جائے گا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں وہ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یتیموں کو آپ نے ان کا حق دیا۔ اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی، یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سنتے ہیں۔